السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ہمارا ترجمہ سورۃ الاعراف کی کچھ آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی، کہہ دیجئے وہ کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو، اخراجہ جو اس نے نکالی لیا عبادہ اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق اور صاف ستھرا رزق، یعنی اللہ نے جو زینت، اللہ نے جو لباس اللہ نے نکالا وہ کس نے حرام کیا، اور جو اس نے رزق اپنے بندوں کے لیے اتارا وہ کس نے حرام کیا۔ کہہ دیجئے کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو جو اس نے نکالی اپنے بندوں کے لیے اور صاف ستھرا رزق۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، خالص انہی کے لیے ہوگا قیامت کے دن بھی۔ یعنی یہ رزق جو ہے یا کچھ بھی ہے یہ سب ایمان والوں کے لیے ہے اور قیامت کے دن بھی خالص انہی کے لیے ہوگا۔ کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، خالص انہی کے لیے ہوگا قیامت کے دن بھی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں جاننے والے قوم کے لیے۔ قل انما حرم ربی الفواحش، کہہ دیجئے بے شک حرام کیا ہے اللہ نے میرے رب نے بے حیائی کو، ما ظہر منہا جو ظاہر ہو اس میں سے، وما باطنا اور جو چھپا ہوا ہو، والاسم اور حرام کیا ہے گناہ کو، والبغی اور ناحق زیادتی کو، یعنی یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ اللہ نے صاف ستھرا رزق، صاف ستھرا لباس اللہ نے حرام نہیں کیا، ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا اور حرام کیا یہ کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانہ جس کی نہیں نازل کی اللہ نے کوئی دلیل۔ وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ تم کہو اللہ پر، ما وہ باتیں لا تعلمون جو نہیں تم جانتے، یعنی ان سب چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، یعنی بے حیائی کو اور گناہ کو، کسی پر زیادتی کرنے کو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کو اور اللہ پر جھوٹ باندھنے کو، یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ کہہ دیجئے بے شک حرام کیا اللہ نے میرے رب نے بے حیائی کو جو ظاہر ہو اور جو باطن ہو، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور یہ کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ جس کی نہیں نازل کی اللہ نے کوئی دلیل۔ وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ تم کہو اللہ پر وہ باتیں جو نہیں تم جانتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اور ہر امت کے لیے ایک وعدہ ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ پس جب آئے گا ان کا وعدہ، لا يستأخرون نہ وہ پیچھے کر سکیں گے گھڑی بھی، ولا يستقدمون اور نہ آگے بڑھا سکیں گے، یعنی جب ان کے پاس موت کا وعدہ آئے گا تو وہ ایک گھڑی آگے بھی نہیں اس کا کر سکیں گے، نہ پیچھے کر سکیں گے کہ ہاں ہمیں ٹھہر کے موت آ جائے، نہیں۔ اور ہر امت کے لیے ایک وعدہ ہے، پس جب آئے گا ان کا وعدہ نہ وہ پیچھے کر سکیں گے ایک گھڑی بھی اور نہ آگے بڑھا سکیں گے۔ یا بنی آدم اما یاتینکم، اے بنی آدم تحقیق آئے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے، یقصون علیکم آیاتی وہ سناتے تھے تم کو میری آیات، فمن اتقی واصلح پس جو کوئی ڈرا اور اصلاح کی، پس نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے، یعنی جس نے ان نبیوں کی باتوں کو مان لیا، میری آیتوں کو سن لیا تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اے بنی آدم آئے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے، وہ سناتے ہیں تم کو میری آیات، پس جو کوئی ڈرا اور اصلاح کیے نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ والذین کذبوا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا اور تکبر کیا انہوں نے، عنہا اس سے، اولئک اصحاب النار یہی وہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ہماری آیتوں کو مانا نہیں بلکہ جھٹلایا اور تکبر کر دیا تو ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبر کیا عنہا اس سے، یہی وہ جہنم والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترا پس کون ہے ظالم اس سے جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتی یا جھٹلایا اس کی آیتوں کو، یعنی اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب یہی ہے وہ کہ پہنچے گا ان کو ان کا حصہ کتاب میں سے، یعنی ان کو
حصہ کتاب میں سے نہیں پہنچے گا، یہی ہے کہ پہنچے گا ان کو حصہ کتاب میں سے۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکالنے کے لیے، قالوا، وہ تو کہیں گے این ما کنتم، کہاں ہیں وہ جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، یعنی جب موت کا ٹائم آئے گا، فرشتہ موت جو ہے لے کر آئے گا، اس کی جان نکالے گا، تو وہ اس وقت پوچھیں گے اب وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے تھے، تمہارے بت کہاں ہیں؟ یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکالنے، تو وہ کہیں گے کہاں ہیں جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے علاوہ؟ قالو، تو وہ کہیں گے آگے سے ضلوا عنا، وہ تو گم ہو گئے ہم سے، وہ شاہدو، اور وہ گواہی دیں گے علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، انہم کانوا کافرین، بے شک وہ کافر تھے، یعنی پھر وہ اس دن مان جائیں گے کہ واقعی انہوں نے کفر کیا، ہم سب اپنے شریکوں کو بھول گئے، اب شریک ہمارے کام نہیں آئیں گے، واقعی ہم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے گم ہو گئے ہم سے ہمارے شریک، اور وہ گواہی دیں گے اپنے جانوں پر کہ بے شک وہ کافر تھے۔ قال ادخلوا فی امم، تو کہے گا تم داخل ہو جاؤ امتوں میں، تحقیق گزر چکی ہیں تم سے پہلے بھی جن اور انسان جہنم میں، یعنی اب جہنم میں چلے جاؤ، تم سے پہلے بہت سے جن اور انسان بھی جہنم میں اپنے غلط حرکتوں کی وجہ سے جا چکے ہیں۔ تو کہیں گے تم داخل ہو جاؤ امتوں میں، تحقیق گزر چکی ہیں تم سے پہلے جن اور انسان بھی جہنم میں، کلما داخلت، جب کبھی داخل ہوگی ایک جماعت تو لعنت کرے گی دوسری پر، یعنی جب جہنم میں داخل ہوں گے تو ایک دوسرے پر جماعت جو ہے وہ لعنت کرے گی، جب کبھی داخل ہوگی ایک جماعت تو لعنت کرے گی دوسرے